جب کوئی انسان خود کو خدا سمجھ بیٹھے اور حکومت اور طاقت کے فخر میں قدرت کو چیلنج کر بیٹھے تو قدرت خاموش نہیں رہتی، وہ اپنا انتقام ضرور لیتی ہے۔ ہم کسی سے نہیں ڈرتے، ہماری جیسی طاقت دنیا میں کسی کے پاس نہیں، اور نہ ہی کسی کے پاس اتنی دولت ہے۔ ہمارے سامنے تو چٹان بھی بے بس ہے، تو پھر کس میں ہمت ہے جو ہمارا سامنا کرے؟ یہ کہانی ہے ایک ایسی قوم کا جو پہاڑ کاٹ کر محلات بناتی تھی، جو اپنی طاقت کے غرور میں ہنستے ہنستے کہہ دیتی تھی ہمیں کون جھکا سکتا ہے، مگر جب آسمان کا فیصلہ یاترا تو وہی اونچے ستون ریت میں بدل گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ایک قوم ابھر کر سامنے آئی جو قوم عاد کہلاتی ہے، جو عقاف کے لمبے سنہری ریگستان میں یمن اور عمان کے درمیان ان کا شہر آرم ذات العماد اونچے ستونوں والا شہر تھا۔ ان کے ایسے ستون تھے جنہیں دیکھ کے لگتا تھا جیسے آسمان تک جا رہے ہیں۔ ان کے جسم پہاڑوں جیسے، قد بادلوں کے برابر، اور غرور آسمان چیر دینے والا۔ وہ کہتے ہم زمین پر ہمیشہ رہیں گے، ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ عقاف کی ریت پر ان کا شہر میلوں تک پھیلا تھا۔ رات کو ان کے چراغ ایسے لگتے جیسے ستارے زمین پر آتر آئے ہوں۔ ان کے بچے بھی چھوٹی عمر میں پتھر الفاٹے کر طاقت دکھاتے، اور بزرگ کہتے یہ وہ نسل ہے جو ہوا کا رخ بدل سکتی ہے۔ وہ واقعی سمجھتے تھے کہ ہوا ان کی غلام ہے۔ یہ وہ نسل ہے جو ہوا کا رخ بدل سکتی ہے۔ پھیلا کر کہتے دیکھو، ہوا ہماری پیروی کرتی ہے۔ انہیں کیا خبر تھی؟ یہی ہوا جلد ان کے خلاف گواہ بنے گی۔ قوم عاد کا غرور صرف طاقت نہیں تھا، بلکہ ان نعمتوں نے بھی انہیں اندھا کر دیا تھا جو اللہ نے ان پر برسائی تھی۔ عقاف کے ریگستان کے باوجود ان کے محلات سنگ مرمر سے تراشے جاتے اور عورتیں سونے کے زیورات سے جگمگاتی، لیکن ان نعمتوں نے شکر پیدا نہ کیا بلکہ اور زیادہ تکبر اور زیادہ غرور۔ وہ کہتے اگر ہم غلط ہوتے تو اللہ ہم پر یہ سب نعمتیں کیوں برساتا؟ دیکھو ہم پر تو رحمت ہی رحمت ہے۔ اللہ نے ان کی طرف اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی تمہارا رب ہے۔ مگر قوم ہنس پڑی، ہم اپنے باپ دادا کا راستہ چھوڑ دیں، ہم طاقتور قوم ہیں، ہمیں کیا نقصان پہنچے گا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، میں تمہیں ایک ایسے عذاب سے خبردار کر رہا ہوں جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، مگر جن کے دلوں پر تکبر چھا جائے وہ سن کر بھی نہیں سانتی۔ جوان ہاتھ پھیلا کر کہتے، ہمیں کون جھکا سکتا ہے؟ ایک رات آسمان سے ایک عجیب آواز آئی، نہ بجلی نہ بادل، صرف ایک گہری آترتی ہوئی گونج۔ لوگ ہنسے، یہ تو پہاڑوں کی آواز ہے۔ الف۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، یہ انتباہ ہے، رحم نہیں۔ پھر زمین ہلکے سے کانپی، جانور بے چین ہو گئے، مگر قوم بولی، دیکھو زمین بھی ہماری طاقت کو سلام کر رہی ہے۔ انہیں نہیں معلوم تھا یہ آخری تنبیہ تھی۔ پھر بارش راک گئی۔ پہلا سال زمین خاشک سالی کا شکار ہو گئی، ندیوں کا پانی پتھر بن گیا۔ تیسرا سال گھاس جل گئی، اناج مٹ گیا، غرور کی آوازیں پیاس میں ڈوبنے لگی۔ تب وہ حضرت ہود علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اب فیصلہ قریب ہے۔ ایک دن آسمان پر 3 بادل الفابیری سارخ سفید اور سیاہ۔ ایک فرشتے نے پکارا، اے عاد کی قوم، ان میں سے ایک کا انتخاب کرو۔ سردار ہنس کر بولا، سیاہ بادل، اس میں بارش ہے، رحمت ہے۔ انہیں نہیں معلوم تھا یہ رحمت نہیں ہلاکت تھی۔ آسمان سیاہ پڑ گیا ہوا، ٹھنڈی ہوئی، لوگ ناچنے لگے، بارش آ گئی، برکت آ گئی، مگر یہ پانی نہیں تھا، یہ عذاب کا پہلا جھونکا تھا۔ پہلا جھونکا، تیز ریت نے درخت الفاقے اڑ دیے۔ دوسرا جھونکا، اونچے ستون زمین بوس ہو گئے۔ تیسرا جھونکا،
انسان الفاڑ کر ریت پر گرنے لگے جیسے ساؤکھے کھجور کے تنے۔ 7 راتیں 8 دن ایک نہ راکننے والی چیختی ہوئی آندھی چلتی رہی۔ We have to get out of here! Look out, it's collapsing! Help me! It's collapsing! Run for your lives! آسمان گرجتا رہا، زمین کانپتی رہی اور غرور ریت میں دب کر ختم ہو گیا۔ جب آندھی راکی صرف خاموشی باقی تھی، ریت کا سمندر اور بکھری ہوئی لاشیں۔ وہ لوگ محفوظ رہے جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ اللہ نے انہیں پہاڑوں میں پناہ دی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے دعا کی، اے رب، ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھتا، وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ جب وہ برباد شہر کو دیکھ رہے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کل تک قوم کہتی تھی، ہم سے زیادہ طاقتور کون، اور آج ان کا نام بھی ریت میں دفن ہو چکا تھا۔ عقاف کی ریت آج بھی گواہی دیتی ہے، نافرمانی، ہلاکت، غرور، زوال، عاجزی، نجات، کیونکہ طاقت کبھی انسان کی نہیں ہوتی، جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے۔ یاد رکھو، قوم عاد صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایک گواہی ہے کہ جب انسان غرور میں اندھا ہو جائے تو پھر اللہ ایک لمحہ بھی نہیں لیتا اسے مٹا دینے میں، اور جب اللہ پکڑتا ہے وہ پکڑ ایسی ہوتی ہے کہ نسلیں عبرت بن کر رہ جاتی ہے۔ ایسی سبق آموز اور معلومات سے بھرپور کہانیوں کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے دوسروں کا